کہ یہ تو بچے بچے کو پتا ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے، بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے. یہ تو لاہور کے کیس میں کیونکہ وہ لڑ پڑے پیسوں کے لیے، پستولیں نکال لی، تو اس طرح کی بات سامنے آ گئی. اچھا، اب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال کے اندر 750 ارب کا گھپلا ہے. وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں 800 ارب کا گھپلا ہے. اچھا، اب یہ سابلہ معاملہ ہے. اب اس کی جب تحقیقات شروع ہوئی اور ایف آئی اے کو دی گئی، تو اب وہ لوگ یہ سب جو ملزمان ہیں، جن کو کہا گیا کہ 3 سال کا 5 سال کا ریکارڈ لاؤ، وہ پہنچ گئے لاہور ہائی کورٹ میں اور جا کے انہوں نے اسٹے لے لیا. اچھا، ایک جانب لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا اس کرپشن کے کیس میں. اس سے پہلے جب ایف بی آر کی اصلاحات کی بات ہو رہی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، انہوں نے ایک پورا نظام بنا لیا تھا، 2 بار کیبنٹ نے اپروو کر دیا تھا، پھر ایف بی آر کے افسران چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس کے خلاف بھی اسٹے لے لیا. گویا ریاست پہ ایف بی آر کی یہ کرپٹ مافیات فیصلہ کن انداز میں حاوی ہو چکی ہے. نہیں، دیکھیں، اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کامران صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایف آئی اے کے پاس جاتی تو کیا صرف آپ ایک حصے دار اور بڑھا لیتے نا جی؟ پھر کچھ پیسے ایف آئی اے کو دینے پڑتے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں نا، آپ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے میں فرشتے بیٹھے ہیں اور وہ اس کو بالکل صحیح کر دیتے. آپ کا صرف اتنا فرق ہوتا کہ آپ کو ایک حصہ ایف آئی اے میں دینا پڑتا. دیکھیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے بیسیکلی کہ یہ جو ریفنڈ آپ کے، جس طرح ریفنڈ کے پیسے آپ کو نکل رہے ہیں، جس طرح پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ ریفنڈ پیسے روک کے، گورنمنٹ کے جائز پیسے روک کر یہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں. مگر میرا سوال اورنگزیب صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے فائنینس بل اس سال لے کر آئے ہیں، اس کے بعد ریفنڈ کی اماؤنٹ، جائز ریفنڈ کی اماؤنٹ بڑھے گی یا گھٹے گی؟ آپ یہ ایزیوم نہیں کریں کہ فرشتے آ جائیں گے، مگر آپ کو نظام ایسا لانا ہے کہ ریفنڈ ارائز ہی نہیں ہو. اب آپ یہ باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں کھڑے ہو کے یہاں، مگر جو انہوں نے بجٹ لائے ہیں اس میں اماؤنٹ آف ریفنڈ بڑھ جائے گا، گھٹے گا نہیں. تو رشوت بڑھ جائے گی، گھٹے گی نہیں. یہ بات ان کی سمجھ سے بالاتر ہے. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کر رہے ہیں. آپ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ آئے گا اور وہ ایمانداری سے ریفنڈ دے دے گا. یہ پرزمپشن غلط ہے. آپ کو ایسی نظام کی طرف آگے بڑھنا ہے جس میں ریفنڈ ارائز ہی نہیں ہو. اچھا، اس کی بنیاد کیسے بنے گی؟ اس کی بنیاد بالکل آپ نے بجا ارشاد فرمایا شبر بھائی، بالکل 100% آپ نے صحیح کہا. تو کیا یہ ایک مشکل عمل ہے کہ ہمیں نظام ایسا ترتیب دے جس میں ریفنڈ بہت آسان، یہ بہت آسان، اچھا بہت آسان عمل ہے، بہت آسان عمل ہے. اور یہ میں نے ریکمینڈ کیا تھا، مگر آئی ایم ایف نے اور پاکستان کی کرپٹ مافیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سیل ٹیکس کا ریفنڈ ہے، دیکھا نا جی. اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کامران بھائی کہ پاکستان میں ہر چیز جو امپورٹ ہوتی ہے اس پہ کسٹم اسٹیج پہ 15% سیل ٹیکس لگ جاتا ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ والا کیس جو ہے یہ اے سی والے بنانے والوں کا کیس ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اگر 100 اے سی بنائے اور انہوں نے 100 اے سی منگوائے تو 100 اے سی پر 15% کسٹم اسٹیج پر سیل ٹیکس لگ گیا. ٹھیک ہے، اب انہوں نے جو بیچے ہیں وہ صرف 80 بیچے ہیں. 20 کا جو ریفنڈ ہے وہ انہوں نے کہا کہ 100 میں سے 80 بیچے ہیں، 20 انہوں نے کہا خراب ہو گئے، ہم نے بیچے ہی نہیں. اچھا، جو 20 کا سیل ٹیکس تھا وہ پلیز میں سمجھ گیا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں سمجھ گیا. اس وقت یہ ایک اسپیسیفک بات ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کیس بھی پاکستان میں جو ہے وہ ریفنڈ میں رشوت کے بغیر ناممکن ہے. اس پورے معاملے کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں کہہ رہا ہوں نا، ہو ہی نہیں سکتا. شبرہ، اس کے اندر یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ دراصل اے سیز امپورٹ نہیں ہے، یہ ایک ریفریجریٹر کا پلانٹ ہے جو کہ امپورٹ ہوا تھا اور امپورٹ کی لیول پہ اس پہ سیلز ٹیکس دیا گیا تھا اور اس کا جائز ریفنڈ تھا جو کہ لینا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ سسٹم جائز نہیں ہے، انفولڈ ہوا یا انفولڈ ہو گیا. اس کے بعد جائز ہو ناجائز ہو، صرف پرسنٹیج کا ہی فرق ہے نا سر، پرسنٹیج کا ہی فرق ہے نا. 10% آپ کے حساب سے نہیں، میری بات سمجھے نہیں، میری بات سمجھے نہیں سر. وہ اگر 100 کے 100 بک جاتے تو ریفنڈ ارائز ہی نہیں ہوتا. انہوں نے 100 امپورٹ کر 80 بیچے ہیں. سر، اس کا تعلق معاف کیجیے گا، ہم اگین کسی اسپیسیفک کے بغیر، معاف کیجیے گا، وہ اے سی امپورٹ سے تعلق نہیں، وہ پلانٹ امپورٹ ہے، ریفریجریٹر کا پلانٹ ہے جو امپورٹ ہوا ہے. سر دیکھیں،
کامران صاحب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مجھے پتہ ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا علاج یہ نہیں ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ امپورٹ اسٹیٹ پہ سیل ٹیکس ختم کر دیں۔ اگر آپ امپورٹ اسٹیٹ پہ سیل ٹیکس ختم کر دیں گے اور ریٹیل نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانس کر لیں گے، یس یہ بات کون سمجھائے گا؟ یہ میں پچھلے کوئی 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ امپورٹ اسٹیٹ پہ، اچھا یہ میں بتا دوں، پاکستان کی تمام ٹیکسیشن کا 54%، 54%، 4,500 ارب کا اماؤنٹ امپورٹ اسٹیج پہ گورنمنٹ آف پاکستان کلیکٹ کر اس کی بدماش بن جاتی ہے، پھر اس بدماشی کو اسلام آباد کی بیوروکریسی لوگوں کو پیسے لے کے ریلیز کرتی ہے۔ یہ ہے بدماشی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے 4 ٹریلین روپے پبلک کے کراچی کی پورٹ پر کلیکٹ کر لیے ہیں، اب 4.5 میں سے آپ کو واپس کرنے ہیں۔ اسلام آباد کی بیوروکریسی اس پر صاحب بن کے بیٹھی ہے، وہ اس میں سے 10% حصہ لے لیتی ہے۔ یہ ہے پاکستان کی ٹیکس کا مختصر جائزہ۔ تو گویا کہ یہ جو رشوت کی رقم ہے یہ 4,500 ارب سے اگر ہم لگائیں تو تقریباً 400 ارب روپے کے قریب رشوت جاتی ہے اس میں۔ جی 400 ارب ہے، بڑے آسانی سے اگر کوئی آدمی مجھے اس پہ چیلنج کر دے، اور یہ کوئی دنیا میں کہیں پہ بھی کنزیومر آئٹم پر، انڈسٹریل را مٹیریل پر، ان چیزوں پر یا پلانٹ اینڈ مشینری کے اوپر سیل ٹیکس امپورٹ اسٹیج پہ نہیں ہوتا۔ یہ بدماشی ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ بیوروکریسی کی بدماشی ہے، اپنے آپ کو امپورٹنٹ رکھنے کے لیے، ریفنڈ پکڑنے کے لیے، بے ایمانی کرنے کے لیے، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ بجا تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ۔ جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج 1% اور انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کا اعلان کیا ہے، اب 19.5% انٹرسٹ ریٹ ہو گیا ہے، مگر ظاہر ہے کہ پاکستان کے کاروبار کے لیے مارکیٹ کی توقعات سے یہ بہت کم ہے۔ ابھی بھی 20%، 19.5% پہ کوئی بھی کاروبار کرنا پاکستانیوں کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا، تقریباً ناممکن ہوگا۔ بہرحال آج یہ مزید اس میں بہتری آئی ہے، اس کے ساتھ ہی فچ نے پاکستان کی ریٹنگ میں اضافہ کیا ہے، وہ بھی ایک بہتری کی خبر ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔